السلام علیکم۔ میں کلیم ظفر سے عابد جعفری کے انتقال پہ میں نے کہا، اپنی بیوی سے بھی کہا، بچوں سے بھی کہا، دوستوں سے بھی کہا کہ عابد جعفری کے جانے کے بعد میں بالکل دل شکستہ ہو گیا ہوں۔ میں نے ان کے ساتھ کوئی 32 سال کام کیا اور پہلی ہی نظر میں انہوں نے مجھے اپنی ایک عجیب گرفت میں لے لیا تھا، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں لیا تھا۔ ان کو دیکھ کے، ان کے بچوں کو دیکھ کے، وہ یوں تھا کہ میرے نزدیک اخلاق حسنہ کی اعلیٰ ترین معیار جو ہیں وہ اہل بیت کے اخلاق حسنہ ہیں۔ یہ میرا عقیدہ ہے، اور اس کے اندر میں نے جو عابد کو دیکھا، ان کے بچوں کو دیکھا، بھائیوں کو دیکھا، تو یوں لگا کہ وہ ہمارے سامنے سارے کے سارے آ گئے ہیں۔ آپ سب تو دیکھتے ہی ہیں، لیکن ہم تو چونکہ باہر کے دوست ہیں، ہم نے وہاں سے دیکھا تو اس کے اندر انہوں نے مجھے خاص طور پر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ جانے کیوں رکھا؟ اب وہ کام کرتے تھے، بہت بڑا کام کرتے تھے۔ یہ باتیں بعد میں بھی ہم کریں گے کہ اگر کینیڈا میں، اور میں بلا مبالغہ یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اگر کینیڈا میں آج اردو زبان کا اور اس کے فروغ کا اور ادب کا، رسائی ادب کا تو دیکھتے ہیں، اگر کچھ بھی نام آپ دیکھتے ہیں وہ صرف عابد جعفری کی وجہ سے۔ لوگ نہیں سمجھیں گے، لوگ بہت بڑے بڑے دعوے کریں گے، آپ کے سامنے آئیں گے، تو یہ حقیقت ہے۔ یہ، اور میں نے 32 سال کام کیا ہے۔ ہم نے جو یہاں پہ پروگرام کیے ان کے ساتھ، اور اس میں سب سے بڑی بات کہ رسائی ادب کے پروگرام، رضوی صاحب بیٹھے، نعت کا ایک پروگرام عابد جعفری نے رضوی صاحب کے ساتھ مل کے کیا۔ اس سے بہتر نعت کا پروگرام اس شہر میں یا اس کینیڈا میں آج تک نہیں ہو سکا۔ یہ چیزیں آپ کے سامنے بہت سو کے نہیں ہیں، تو میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ دل تو ٹوٹنا ہی ہے۔ اس کے بعد میں تو ہاتھ پاؤں سب چھوٹ گئے، دل بھی نہیں چاہتا کہ کچھ کام کرو، لیکن کام تو کرنا ہوتا ہے، ہم کریں گے۔ لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتا تھا عابد کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو، سامعین کو، ابھی رضوی صاحب کی میں بات کرتا ہوں، ان سب کو، کہ وہ جو معیار ہے نا، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے اترنا پسند نہیں کیا، اور یہی کام انہوں نے ہمیں، یہی معیار ہمارے ادب کے کاموں میں بھی دیکھنا چاہا، اور ہم نے یہ کیا۔ تو بعد کے لوگ بتائیں گے جنہوں نے محفلیں دیکھی، وہ سب سے بڑی بات جو ہمیں سکھائی وہ ادب اور بے ادبی کا فرق سکھایا، کہ ادب کیا ہوتا ہے اور بے ادبی کیا، مومن کون ہوتا ہے، منافق کون ہوتا ہے، یہ انہوں نے ہمیں سکھایا۔ اور یہ آسان باتیں نہیں ہیں، کیونکہ میرا تو مطلب میں مومنین میں شامل ہوں دور سے، لیکن یہ کہ جو مومن ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں۔ اور یہ منافقت جو ہے اور صداقت جو ہمیں روزانہ اپنے ارد گرد نظر، انہوں نے ہمیں اس سے دور رکھا۔ کبھی انہوں نے اپنا نام خود سے آگے نہیں بڑھایا۔ زمانہ گزر گیا، ہم بہت کام کرتے تھے، ہمارے کام ہمارے لیے کوئی تھے ہی نہیں، حیثیت ہی نہیں تھی۔ ہم جب چاہیں 400 500 600 کا مجمع جمع کر لیں اور بہترین لوگوں کا مجمع جمع کر لیں۔ عابد رضوی صاحب، ان کے صاحبزادے یہاں بیٹھے ہیں، اپنے انتقال تک کہتے رہے کہ عابد کے لیے کوئی ستائشی پروگرام کر لو۔ حسین رضوی صاحب کہتے رہے، کلیم ظفر کہتے رہے، شمیم عباس کہتے رہے۔ عابد جعفری نے ایک دفعہ بھی حامی نہ بھری، نہ اجازت دی، نہ اس کا اندیا دیا کہ وہ ایسا کوئی پروگرام کروانا چاہتے ہیں، اور آج ہم ان کے مرنے کے بعد یہ پروگرام کریں، اور بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ سمجھیں وہ شخص کون تھا۔ عباس جعفری یہاں بیٹھے ہیں، اسد جعفری آپ کے والد صاحب، یہ سب لوگ جو ہیں ہمارے لیے مثالی لوگ ہیں۔ تو میں صرف یہ مبالغے سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں چاہتا تھا کہ آج اس مجمع میں ہلال نقوی صاحب اور دوسرے لوگ دنیا بھر سے آئے ہوئے بیٹھے ہیں، انہیں پتہ چلے کہ کینیڈا میں کام ہوا کیسے ہے۔ آپ تو تشریف لاتے ہیں، پروگراموں بھی آتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، چرچے بھی ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کا ذکر ہوا، ٹی وی کا، فلانے کا، لیکن عابد نے کبھی یہ سب نہیں کیا، نہ ہمیں کرنے دیا۔ یہ کام کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے ادب کا کام کرنا، اردو کا۔ میں ایک بہت مشکل آدمی ہوں، خود لوگ مجھے جانتے ہیں، مشتعل قسم کا۔ انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کھڑے رہے میرے پیچھے کہ تم کام کرتے رہو۔ تو میں نے ان سے ایک عہد وفا کیا تھا، اور وہ عہد وفا مجھے ہمیشہ نبھانا ہے۔ اور وہ عہد وفا یہ ہے کہ اگر ادب کا پروگرام ہوگا تو معیاری ہوگا، ادب میں جو لوگ شریک ہوں گے وہ معیاری ہوں گے، ادب میں جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے وہ اچھال چھکے نہیں ہوں گے کہ جس نے آیا کہا کہ ادب کا نام لکھ دیا، قلم اٹھا لیا، ادب لے کے چل پڑے، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ تو میں اس کے علاوہ کہوں، میں نے 2 شعر کہہ سکا، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے ذہن بالکل کند ہے، تو وہ شعر میں پیش کر دیتا ہوں۔ اور یہ اس لیے بھی یاد ہے کہ بچے نے جو خوبصورت عابد کا کلام پڑھا تھا، اس میں اتفاق سے ایک مصرع آیا، اور یہ مصرع جانے کیوں میرے شعر میں اس قسم کی چیز آگے میں نے کبھی سنا تھا کہ بطحا کی سرزمین تک کس کا سلام پہنچا،
بطحا کی سرزمین تک کس کا سلام پہنچا، طیبہ سے کربلا تک عابد کا نام پہنچا. بطحا کی سرزمین تک کس کا سلام پہنچا، طیبہ سے کربلا تک عابد کا نام پہنچا. اور مجھے ان لوگوں نے بلایا، میں بہت محبت شمیم کی اور کلیم ظفر کی سب کی. یہ شعر سنیے، میرے دل کا ہے کہ جب مجلس عزا سے اذن کلام پہنچا، جب مجلس عزا سے اذن کلام پہنچا، سامی بھی سر جھکائے مثل غلام پہنچا. بہت شکریہ.